آقا امیر المومنین کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حارث ہمدانی. بہت سے لوگ حارث حمدانی کہتے ہیں، یہاں میم پہ زبر نہیں ہے، حارث ہمدانی. اور بعض لوگ ان کے نام کے آگے بصری لکھ دیتے ہیں، بعض لوگ کوفی لکھ دیتے ہیں، بعض لوگ حوتی لکھ دیتے ہیں. وہ تو علم رجال کی اور تاریخ و تذکرے کی بحثیں ہیں. لیکن یہ معمولی شخص نہیں تھے. حضرت حارث ہمدانی معمولی شخص، غیر معمولی شخص تھے. یعنی شیعہ علماء نے بھی اور غیر شیعہ علماء نے بھی ان کی شخصیت کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ العلامہ الامام. کیا؟ العلامہ الامام. یعنی علم رجال کی کتابوں میں ان کی ایک اہمیت ہے. علم رکھتے تھے، قراء میں سے تھے، قرآن مجید کا علم رکھتے تھے، تفسیر کا علم رکھتے تھے، فقہ کا علم رکھتے تھے، ادب کا علم رکھتے تھے. ایک شخصیت تھی، قاموسی شخصیت. اب ذرا اس شخصیت شناسی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے سوچئے کہ جس معاشرے میں رسول اللہ ہوں، جن آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، جن آنکھوں نے مولا علی کو دیکھا ہو، وہ آنکھیں اگر کسی کو علامہ اور امام کہیں تو کتنی بڑی شخصیت ہوگی. واضح ہوئی بات. تو یہ حارث ہمدانی اپنے وقت کی ایک بڑی شخصیت تھے، مگر ان کی بڑائی کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ تھے ٹوٹ کے عاشق علی. مولا علی کے دیوانے، عاشق. اچھا یہ علم جو ہے ہی ایسی چیز، جو علم حاصل کرتا ہے نا وہ علی کا دیوانہ ہو جاتا ہے. یہ حارث ہمدانی خوب لمبی عمر پائی انہوں نے، اور جنگیں بھی لڑیں. اس زمانے میں لوگ تو عالم بھی ہوتے تھے، جنگیں بھی لڑتے تھے، اور جنگ لڑتا ہی عالم ہے. غیر عالم تھوڑی جنگ لڑتا ہے. غیر عالم تو رشوت دے دے کے پناہ مانگتا ہے خود ظالم سے. جاہل غیر عالم بزدل ہوتا ہے. یہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں بہت تفصیل سے، اس لیے اپنی پڑھی ہوئی بات دوبارہ دہرانے کا دل نہیں چاہتا، اور کبھی خود دہرا دیتا ہوں ضرورتاً تو کوفت ہوتی ہے کہ بلا وجہ میں نے دہرا دی. لیکن یہ ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ جتنے وجودی اوصاف ہیں ان میں اتحاد کا رشتہ ہوتا ہے. یعنی وہ صفتیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں ان سب میں وحدت کا رشتہ ہوتا ہے. علم پایا جاتا ہے، شجاعت پائی جاتی ہے، سخاوت پائی جاتی ہے. تو یہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں دراصل یہ ایک جوہر کی تجلیاں ہیں. یعنی کیا؟ یعنی جو عالم ہوگا وہی شجاع ہوگا، جو عالم اور شجاع ہوگا وہی عفت بھی رکھتا ہوگا، جو عالم ہوگا اور شجاع ہوگا، عفت رکھتا ہوگا، وہی سخاوت بھی رکھتا ہوگا. یہ جو صفتیں ہیں نا وجودی انسان کی، ان سب میں وحدت کا رشتہ ہے. تو آپ ہمیشہ دیکھیے جو عالم ہوگا وہ شجاع بھی ہوگا، جو عالم نما ہوگا اس میں شجاعت نہیں ہوگی، اور جس میں علم نہیں ہوگا وہ کبھی میدان میں ٹک بھی نہیں سکتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. کسی بہرحال یہ حضرت حارث ہمدانی عالم تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، جنگجو تھے، اور ساتھ میں عاشق علی ابن ابی طالب. ان کے بڑھاپے کا زمانہ تھا، اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ ان سے خود بغیر سہارے کے چلا نہیں جاتا تھا. ایک دن کوفے میں مولا امیر المومنین تشریف فرما تھے، اس جگہ جہاں آپ عمومی ملاقاتیں کیا کرتے تھے. دیکھا کہ حارث ہمدانی چلے آ رہے ہیں، 2-4 لوگ ان کے ساتھ ہیں، ٹیکتے ہوئے، دیوار پکڑتے ہوئے، عصا لیے ہوئے. ایک ہاتھ عصا پر ہے، ایک ہاتھ دیوار پر ہے، اور پاؤں کو جیسے گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں. یعنی بڑھاپے کا عالم.
مولا امیر المومنین اٹھ گئے اپنی جگہ سے، کھڑے ہوئے اور 2 قدم آگے بڑھ کے حارث کو معانقہ کیا، استقبال کیا. کہا حارث کس لیے آئے؟ آپ کی محبت علی. کوئی غرض نہیں ہے مولا، کوئی غرض نہیں، کوئی حاجت نہیں، بس آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے آئے. اندیشہ یہ ہے کہ اب میرا بڑھاپا آ گیا، مر جاؤں گا تو اس چہرے کی زیارت کیسے کروں گا. صلوات پڑھ دیجئے محمد. مولا مر جاؤں گا تو بس یہ دل میں آئی، آج ایک بات آئی کہ پھر یہ نورانی چہرہ کیسے دیکھوں گا. اور بھی بہت سی کو میں فشردہ مختصر کر رہا ہوں روایت. مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بٹھایا اور اس وقت ایک طویل گفتگو ہے جس میں یہ سوال بھی کیا تھا حارث نے کہ مولا آپ کے بارے میں لوگوں میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. کوئی آپ کو خدا کہتا ہے، کوئی آپ کو امام کہتا ہے، کوئی آپ کو نعوذ باللہ خوارج کیا کہتے ہیں، گنہگار، کافر، اور الا ماشاء اللہ. اتنے تضادات ہیں آپ کے بارے میں یا علی، اور آپ خاموش ہیں. اپنے منہ سے بھی تو کچھ بتائیے کہ آپ ہیں کیا. خدا کی قسم. شاباش، جزاک اللہ. دیکھیے نا، یعنی ایک عاشق جو ساتھ میں رہا ہے، جس نے علم حاصل کیا مولا علی سے، وہ کہہ رہا ہے آپ یہ تو بتائیں مجھے آپ کیا ہیں. اگر ساتھ میں رہنے والے کو پوچھنا پڑے خود علی سے کہ مولا بتائیے آپ کیا ہیں، تو یہ بتائیے کہ پھر اس روئے زمین پر کون ہے جو علی کی معرفت پیدا کر سکتا ہے. اسی لیے تو مولا رسول اللہ نے فرمایا تھا خود علی سے خطاب کر کے، اے علی یہ یاد رکھو خدا کو نہیں پہچانا کسی نے مگر میں نے اور تم نے، مجھے نہیں پہچانا کسی نے مگر خدا نے اور تم نے، اور تمہیں نہیں پہچانا کسی نے مگر خدا نے اور میں نے. یہ صرف مبالغے کی باتیں نہیں ہیں، یہ شاعرانہ باتیں نہیں ہیں، ان حقائق پر ہر طرح کے براہین قائم ہیں، ہر طرح کی دلیلیں حجتیں قائم ہیں. علی کا مرتبہ، وہ ساتھ میں رہنے والا شاگرد کہہ رہا یا علی آپ کیا ہیں، اپنے منہ سے بتائیے، اپنی زبان سے بتائیے. اس موقع پہ جو مولا نے ارشاد فرمایا ہے وہ اتنا عظیم خطبہ ہے، گویا اتنی عظیم گفتگو ہے کہ اس کے ایک ایک جملے پر کم سے کم ایک ایک مجلس اور اطمینان سے پڑھی جائے تو ایک ایک عشرہ ہو سکتا ہے. پڑھتا اس لیے نہیں ہوں کہ آپ لوگ نصیری نہ ہو جائیں، بلا سبب نصیری ہو جائیں گے. معلوم ہے کہ مشرک ہیں، نصیری مذہب کوئی مذہب ہے، باطل مذہب ہے. افتخار ہے ایک مسلم کا شیعہ ہونا، ایک مسلم کا افتخار ہے مسلم ہونا اور شیعہ ہونا. بہرحال وہ جملے جو آپ نے فرمائے اس کا ایک جملہ آپ کہی دوں پھر آگے بڑھوں. آپ نے جب اپنا تعارف کرانا شروع کیا تو کہا کہ اے حارث میں ہوں صدیق اکبر، میں نے رسول کی رسالت و نبوت کی تصدیق اس وقت کی تھی جب ابھی آدم آب و گل کے درمیان. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. میں نے اس وقت تصدیق کی تھی، اس وقت تصدیق کی تھی جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. ذرا بتائیے، نبی نے فرمایا میں نبی تھا اس وقت جب آدم آب و گل کے درمیان تھے.
مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں نے تصدیق کی تھی اس وقت جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اس کے معنی یہ ہے کہ جناب امیر المومنین نے صرف دعوت ذو العشیرہ میں تصدیق نہیں کی ہے، اس وقت بھی انہی نے تصدیق کی تھی. اچھا جب علی کا نور تھا اور اس نے رسول کی رسالت اور نبی کی نبوت کی تصدیق کی، تو پھر اگر کوئی روایت ایسی پائی جائے کہ میں نے آدم کی مدد کی، نوح کی مدد کی، ابراہیم کی مدد کی، موسیٰ کی مدد کی، تو اس میں کس تعجب کی بات ہے؟ جو اس وقت جو اس وقت تصدیق کر سکتا ہے اس کا نور مدد بھی کر سکتا ہے. ان تمام فضائل سے کہیں علی کی الوہیت ثابت نہیں ہوتی. جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھیے خدا بنا دیا، یہ خدا بنا دیا. مجھ پہ الزام ہے کہ میں غالی ہوں. اچھا میں بھی ایسا مظلوم ہوں نا، ایک طبقہ مجھے مقصر کہتا ہے، ایک طبقہ غالی. یہ ایک الگ بات ہے، میں اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں جو ہوں سو ہوں. الانسان مخبوء تحت لسان، انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہے. اتنی ساری تقریریں کرتا ہوں آپ کے درمیان، اب آپ کو خود پہچاننا چاہیے کہ میں کیا ہوں. مجھے اپنے بارے میں کچھ کہنے کی نہ ضرورت ہے، نہ حاجت، نہ یہ میری روش ہے. جب یہ فضائل بیان کرتے ہیں ہم لوگ، جوانان عزیز غور سے سنیے گا، یہ اس طرح کی روایتیں تو لوگ کہتے ہیں غلو کرتے ہیں، غالی ہو گئے ہیں، مشرک ہو گئے ہیں، خدا کی خدائی کے برابر علی کو ٹھہرا دیا. اے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سوچ ہے، کیا روش ہے، کیا فکر ہے. انہی روایتوں میں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے ایک ملک کو بھیجا آدم کی مدد کے لیے، ایک ملک کو بھیجا نوح کی مدد کے لیے، ایک ملک کو بھیجا ابراہیم کی مدد کے لیے، تو کوئی نہیں کہے گا غلو ہے. ملک کی جگہ علی کا نام آ گیا تو غلو ہو گیا. واضح ہے، کوئی غلو نہیں ہے اس میں. ہم علی کو خدا نہیں بنا رہے، علی علی ہیں، مگر وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول کی اس وقت تصدیق کی تھی جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یہ ایک فقرہ تھا، آگے بڑھ جائیں جلدی سے. بات برزخ کی تھی، وہ رہ گئی بیچ میں. اور حارث ہمدانی نے سوال کیا کیا تھا؟ یا علی آپ کی محبت میں آیا ہوں، دل میں یہ الجھن ہے کہ آنکھیں میری بند ہو جائیں گی، مر جاؤں گا تو آپ کی زیارت کیسے کروں گا. اب مولا علی جو جملہ کہتے ہیں، یہ جملہ بس اس وقت سنا کے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن اس ایک جملے کی تفسیر کے لیے نہ جانے کتنی طویل فلسفیانہ بحث ضروری ہے. آپ نے فرمایا حارث گھبراؤ نہیں، اس دنیا سے کوئی نہیں اٹھتا، کوئی نہ مومن نہ کافر، مگر اس کی موت کے وقت میں موجود ہوتا ہوں. حارث میں تمہاری مدد کروں گا اور تم مجھے دیکھ کے مسرور ہوگے، تمہیں مسرتیں حاصل ہوں گی، خوشی حاصل ہوگی. مرتے وقت تم مجھے دیکھو گے، میں تمہاری مدد کروں گا. صراط کے وقت تمہاری مدد کروں گا، حوض کوثر پہ تمہاری مدد کروں گا. اور جب قیامت کبریٰ کی منزل ہوگی اور مقاسمے کا وقت ہوگا، یعنی جب میں تقسیم کر رہا ہوں گا، لوگوں کو جنت والوں کو جنت میں اور جہنم والوں کو جہنم میں بھیج رہا ہوں گا، اس وقت بھی میں تمہاری مدد کروں گا. یہ حدیث ہے، حدیث علوی. خبردار جو اعتقاد میں کمی آئی، مولا علی سے سوئی کی نوک کے برابر بھی منحرف ہوئے تو انجام خراب ہو جائے گا. مضبوطی سے دامن علی جو تھامے گا وہی نبی کی نبوت میں وفادار ٹھہرے گا، وہی اللہ کی توحید میں وفادار ٹھہرے گا. اور اگر ان کو چھوڑ دیا،
آپ علی کو چھوڑیں گے خدا آپ کو چھوڑ دے گا. سادہ سی بات ہے. بس اس کے بعد آج کی گفتگو رک گئی.